السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جن سورہ اعراف کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب کی فضیلت اور اس کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسی مقدس کتاب کو ان کے پاس نازل کیا۔ چونکہ اس سے پہلے جنت کا ذکر آیا، جنتیوں کا ذکر آیا، دوزخیوں کا ذکر آیا، اعراف والوں کا جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہیں ان کا ذکر آیا، اور ان کا جنتیوں سے بات کرنے کا ذکر آیا، اعراف والے کہ وہ لوگ جنتیوں سے بھی بات کریں گے، دوزخیوں سے بھی بات کریں۔ ان سب کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر اب اپنی مقدس کتاب کے بارے میں کہ یہ چیزیں ابھی ہوئی نہیں، ہونے سے پہلے ہم نے ان تمام چیزوں کو کتاب میں، اپنی مقدس کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ جنت میں کوئی گیا نہیں ابھی، لیکن جنت میں، وہاں پر جنت میں جنتیوں کا، نعمتوں کا، وہاں پر ان کے آسودہ حالی اور خوشحالی کا ذکر فرمایا گیا، دوزخیوں کا ذکر کیا گیا، اعراف کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پہلے ہی بیان کر دی، یہ ہونے سے پہلے تک۔ کیوں؟ تاکہ انسان کہ یہ اس بات کی کوشش کرے کہ ایسے اعمال کرے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کھول کھول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ وعدوں کا ذکر، وعیدوں کا ذکر، بشارتوں کا ذکر، یہ سب چیزوں کا ذکر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، کہ ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب لے آئی، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کھول کر واضح انداز میں بیان فرما دیا، جس کتاب کے اندر ہم نے ایسے واضح احکامات رکھ دیے کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آئے۔ اگر کچھ باتیں اگر اس کے اندر تشنہ طلب تھی بھی تو ہم نے اس کتاب کے شارح اور شرح کرنے والے، جو شارع بھی ہے، شارح بھی ہے، شریعت بنانے والے بھی ہیں، شریعت کو نافذ کرنے والے بھی ہیں، اور قرآن کی شرح تشریح کرنے والے بھی ہیں، ان کو ہم نے واضح احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اس کے اندر کچھ تم کو تشنہ اگر گری اگر پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی تشنگی اگر تم کو اگر ہے، تو ہمارے حبیب سے تم سوالات کر لو تو تمہاری وہ تشنگی تمہاری دور ہو جائے گی۔ تو ہم نے اسا کھول کھول کر بیان فرما دیا اس کے اندر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم نے ان کے پاس کتاب لے آئی۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے نازل فرماتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر ہر نبی پر کتاب لے کر آتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام لایا کرتے تھے، تو لانے والے جبرائیل ہوتے تھے، اور وہ کتاب کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے لے آتے تھے،
اور کس کے پاس لا کر وہ کتاب کو دیتے تھے؟ نبی اور رسول کے پاس وہ کتاب لا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کے پاس کتاب لے آئی، تو گویا کہ جبرائیل کے ذریعے سے یا رسول علیہ السلام کے ذریعے سے جو کتاب تم تک پہنچی ہے وہ یہ مت سمجھو کہ یہ رسول کی کتاب ہے، جبرائیل کی ہے، بلکہ وہ ہماری کتاب ہے۔ ہم تمہارے پاس وہ کتاب لائے ہیں، چونکہ ہم براہ راست تمہارے پاس یہ لا تو سکتے ہیں لیکن تم ہمیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں تاب لا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ہم جبرائیل کے ذریعے رسول پر بھیجتے ہیں، رسول تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول کا کتاب کے احکامات کو دینا، یہ احکامات کو سنانا، یہ رسول کا دینا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دینا ہے۔ اللہ فرمانا ہم نے ان کے پاس کتاب لے آئی، لقد جئناہم بکتاب فصلناہ، کہ ہم نے اس کو ایسے کھول کھول کر بیان کر دیا، علی علم، کس پر؟ اب یہاں پر علماء اس کی دو تشریح کرتے ہیں۔ علی علم کے معنی یہ ہے کہ یہ ہم عالم کل ہے، ہم ہر چیز کا علم ہم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا چیز نہیں ہے، اس کے پاس کیا چیز اس کے پاس ڈھکی چھپی ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دلوں میں آنے والے وسوسوں اور خطرات کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم عالم کل ہو کر ہم نے اس بات کی، اس کتاب کی تفصیل کی ہے۔ تو جو عالم کل ہوگا تو وہ اگر کوئی کتاب بھیجے گا وہ بھی تفصیل کے ساتھ بھیجے گا، تو اب اس کے اندر کیا چیز چھوٹے گی، کیا چیز باقی رہے گی اس کے اندر۔ تو ہم عالم الغیب، عالم کل ہو کر ہم نے سب چیزوں کو جانتے ہوئے ہم نے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا مصلحت والی چیز ہے، اس کو ہم نے تمہارے پاس، ہم نے قرآن کے ذریعے سے تم کو ہدایت ہم نے دے دی ہے۔ تو اب ہمارے علم اور ہمارے معلومات کے لحاظ سے جو چیز تم کو دی گئی ہے تمہارے مصلحت کے لحاظ سے تمہارے لیے مفید ہے، تم کو اس کے اوپر بغیر چون چرا کرے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم، یا اس کے اور ایک معنی یہ بھی کہ مفسرین نے کہ ہم عالم کل بھی ہے اور ہم نے اپنے علم کے بنیاد پر اس کی تفصیل کیا ہے۔ دوسرے معنی علماء نے بیان فرمایا کہ یہ کتاب سے یہ مفعول ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ہم نے واضح فرمایا، جو کئی علوم پر، وہ ہر قسم کے علوم پر حاوی ہے وہ کتاب۔ یہ کتاب ہم نے جو تم کو دیا ہے، یہ مت سمجھو کہ اس کے اندر صرف یہ چند چیزوں کا ذکر ہے، چند علوم کا ذکر ہے، یہی نہیں بلکہ ہم نے اس کتاب کو تمام ہر قسم کے اور اعلیٰ قسم کے علوم اور فنون کا اس کو منبع اور مخزن بنایا ہم نے اس کتاب کو۔ اس وجہ سے کیا آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے تبیانا لکل شیء۔ اللہ نے قرآن کی صفت دوسری جگہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن کریم ایسی ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی اور کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اور جیسا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن، تمام علوم و فنون قرآن کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ وَإِن تَقَاصَرَتْ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ، یہ اور بات ہے کہ انسان کی کوتا عقلیں اس تک پہنچنے سے قاصر ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے، ورنہ اگر انسان ریسرچ کرے، تحقیق کرے تو اس کو ہر قسم کا علم اس کو قرآن کے اندر مل جائے گا۔ چنانچہ آج سائنس ترقی کر رہی ہے، مغربی دنیا ترقی کر رہی ہے، قرآن کو نہ ماننے کے باوجود بھی قرآن کو سامنے رکھ کر، قرآن کے الفاظ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر وہ تحقیق کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو یقین ہے اس بات کا کہ جب قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ فَصَّلْنَاهُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں تفصیل بھی ہے، اور اس دوسری چیز اس کے اندر علوم و فنون کا یہ مخزن اور منبع بھی ہے، سرچشمہ بھی ہے، تمام علوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت دینے والی بھی ہے، ہدایت کے سامان مہیا کرنے والی بھی ہے، اور رحمتاً، اور رحمت بھیجنے والی اور رحمت نازل کرنے والی بھی ہے، کس کے لیے؟ ایمان والے قوم کے لیے، ایمان والی جماعت کے لیے یہ سرتاپا رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اس کے اندر، رحمت بھی ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ یہاں پر تیسری اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ ہدایت دینے والی ہے،
تو اب ہدایت دینے والی ہے تو پھر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہدایت سے کئی لوگ دور ہیں۔ تو علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے اور ہدایت کے سامان پورے مہیا کر چکی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس ہدایت کے پورے سامان مہیا ہونے کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ اپنی سرکشی کے بنیاد پر نہیں لا رہے ہیں، اور ایمان والا اس کی ہدایت کو حاصل کر رہا ہے، اور جو بے ایمان ہے وہ اس کی ہدایت کو واضح ہونے کے باوجود اس سے دور دور ہے اس کے اندر۔ اب مثال کے طور پر ہے کہ یہ کتاب اللہ کی مثال علماء نے اس طرح دیا کہ بارش ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو پوری روئے زمین پر تری خوشحالی، سرسبزی، اور پوری زمین گیلی ہو کر نرم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے بارش سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض زمینیں ایسی ہوتی ہے، سنگلاخ اور بنجر زمینیں ہوتی ہے، وہ پانی اس پر بارش ہوتی بھی ہے تو بنجر زمین ہونے کی وجہ سے پانی اس پر ٹکتا نہیں، اوپر سے چلے جاتا ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ کی یہ ہدایت کی مثال بھی اسی طرح ہے، اس کی ہدایت کی بارش ہر ایک کے لیے برس رہی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی زمین کو نرم کر کے اپنے اندر سمونا چاہتا ہے تو وہ ہدایت اس کے اندر سمو جاتی ہے، اور جو اپنی زمین کو اپنی سنگلاخ اور بنجر بنا دیا ہے تو اوپر سے وہ بارش پانی پورا کیا ہے وہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے اس کے اندر پانی، کیونکہ ٹکتا ہی نہیں وہاں پر پانی۔ تو اب بتائیے کہ جس زمین پر پانی نہیں ٹک رہا ہے تو یہ زمین کا قصور ہے یا بارش کا قصور ہے؟ بارش کا تو قصور نہیں، بارش کا کام ہی یہ ہے فائدہ پہنچانا۔ یہ زمین کا قصور ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ بنجر کی بھی ہے، تو اب وہ بنجر زمین کو اب کاشتکار بنانا ہے تو اس کو نرم کرنا پڑے گا۔ جب نرم ہوں گی تو اس کے اندر بھی بارش کا پانی آ کر سموئے گا، اور اس کے اندر بھی اچھے اچھے مولکے اور اچھے درخت اس کے اندر نکلنے لگیں گے اس کے اندر۔ اسی طرح کافر بھی اپنی سنگلاخ جو دل کی زمین ہے وہ کفر اور شرک کی وجہ سے سخت کیا ہوا ہے، تو اس کو کام یہ ہے کہ یہ اپنی کفر والی زمین کو یہ کہ نرم کرنے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد قرآنی ہدایت کے بارش کو وہ اپنے اندر سمائے گا تو یقیناً وہ بھی ہدایت کے راستے سے وہ کیا ہے کامیاب ہو جائے گا، اور ہدایت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، یعنی رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن رحمت ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت کا فائدہ ایمان والے حاصل کر رہے ہیں، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، قوم یؤمنون ایمان والی قوم کے لیے یہ رحمت بھی ہے، یعنی کہ اس کی رحمت کا حصہ کون حاصل کرتے ہیں؟ ایمان والے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کی صفت بیان کی گئی، یہ کس کے لیے رحمت ہے؟ ایمان والے قوم کے لیے ہے۔ تو کتاب کی صفت یہ مومنین کو رحمت دینے والی ہے، لیکن صاحب کتاب کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ یہ رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن صاحب کتاب حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کی ذات صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالمین کے لیے آپ کی ذات رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ کتاب کا رحمت کا حصہ ایمان والوں کو ملتا ہے، لیکن اے حبیب آپ کی رحمت کا حصہ اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی آپ کی حصے سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہدم و رحمت لقوم یؤمنون۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، کہ اب کیا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اس کے انجام کا۔ اب یہ کفار سے بولا جا رہا ہے کہ اتنے واضح احکامات کھل کھل کر بیان کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وعدہ فرمایا اور کافروں کے لیے وعید فرمائی، اور ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جنت دوزخ ہر چیز کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ یہ طریقہ، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ تم کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض کفار سرکش لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سوالیہ انداز میں فرما رہا ہے کہ هل ينظرون، کیا لوگ کہے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ آخر اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود بھی، اتنے کھل کھل کر ہم تمام چیزوں کو بیان کرنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ قرآن کی ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں الا تأویلہ، مگر یہ
قرآنی وعدوں اور وعیدوں کے انجام اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ نتیجہ کب نکلے گا؟ یہ جو دنیا میں جو وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدے کی جا رہی نتیجہ قیامت میں نکلے گا، قیامت کے بعد نکلے گا۔ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے ان کے طرز عمل سے کہ یہ لوگ اب انجام کا اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایمان لاؤ، نہیں لائے تو تم پر عذاب آئے گا، تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو ابھی لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ لا کر بتاؤ عذاب، کیسا عذاب آتا ہے، کیسا ہم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کیسا ہمارے اوپر مصیبت کھڑا کی جائے گی۔ تو گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان نہ لا کر یہ لوگ یہ ہمارے وعدوں اور وعیدوں کے انجام اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یاتی تأویلہ، یاد رکھیں جس دن اس کا انجام اور نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ یوم یاتی، جس دن آ جائے گی، تأویلہ اس قرآن کے وعدوں کی، وعیدوں کی، بشارتوں کی، ڈراووں کی، اس قسم کے انجام اور نتیجہ کا وقت آ جائے گا۔ یوم یاتی تأویلہ، تو کیا ہوگا اس وقت؟ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے نسوہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے وعدوں کو چھوڑ دیا تھا، بھول گئے تھے، نسوہ من قبل، دنیا میں جنہوں نے بھول گئے تھے کتاب کو بھی، کتاب کے احکامات کو بھی۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ بھول سے مراد یہاں پر وہ نادانی کی بھول مراد نہیں ہے، یہاں غفلت کی بھول مراد ہے کہ جو لوگ دنیا میں باوجود احکامات واضح ہونے کے بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ غفلت کی زندگی گزارے تھے اور قرآنی احکامات سے یہ انہوں نے روگردانی کیا تھا۔ وہ لوگ کیا کہیں گے جب قیامت کی گھڑی آئے گی اور وہ ہولناک کیا ہے قیامت کا دن سب سامنے آئے گا اور جنت و دوزخ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، تو ایسے وقت میں کیا کہیں گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل، کہ وہ لوگ کہیں گے جو لوگ جنہوں نے دنیا میں غفلت برتا تھا، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ یقیناً اب اعتراف کر رہے ہیں، قد جاءت رسل ربنا، ہمارے رب کے رسول اور انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس یقیناً حق بات لے کر آئے تھے۔ یہ ہماری کم بختی تھی، ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ یہ اعتراف کب کر رہے ہیں؟ اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس وقت آ کر اعتراف کریں گے، جبکہ اعتراف کرنا ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا، تو وہ کفار بھی مان لیں گے کہ یقیناً جاءت رسول ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسولوں نے ہمارے پاس جو باتیں بیان کی تھی، جو وعدے کیے تھے، جو وعیدیں ہم کو سنائی تھی، وہ یقیناً حق پر مبنی تھی، صداقت پر، سچائی پر مبنی تھی۔ ارے ہمارے سامنے یہ بولا جاتا تھا دیکھو اگر نہیں مانیں گے تو قیامت کی گھڑی آئے گی، دوزخ کیا ہے وہاں پر دہکتی ہوئی آگ اس کے اندر ہوں گی، اس کے اندر تم کو جلنا پڑے گا۔ وہ سب وہاں کے مناظر دیکھیں گے تو اعتراف کر لیں گے کہ یقیناً رسولوں نے ہمارے پاس جو باتیں بیان کی تھی وہ حقانیت پر اور صداقت پر مبنی تھی، وہ اعتراف کریں گے۔ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسولوں نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو باتیں لے آئی وہ حق کے ساتھ تھی، یعنی کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ تو گویا کہ رسول کی زندگی بھی حقانیت پر مبنی ہوتی ہے، رسول کی لائی ہوئی شریعت بھی حقانیت پر مبنی ہوتی ہے، رسول کا ہر کام حقانیت اور صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لقد جاءت رسول ربنا، ہمارے رب کے رسولوں حق کے ساتھ مل کر آئے، یعنی جہاں رسول ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں رسول ہوگا، کہ رسول یہ حق کے ہٹ کر کوئی بات نہیں بیان کرتا، بلکہ رسول کی زندگی بھی حق ہوتی ہے، اس کی سیرت بھی حق ہوتی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت بھی حق ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ اعتراف اس وقت کر لیں گے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ تمام رسل، یہاں پر تو جو امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کیا تھا وہ ایک آدھ نبی ہوں گے، لیکن یہاں کیا کہیں گے؟ ہر نبی کی صداقت کا اعتراف کریں گے۔ رسول ہے واحد، رسول کہتے ہیں جمع کو، ہمارے رب کے رسولوں نے
جو بھی بات کہی وہ سچی تھی، تو گویا کہ وہ ہر رسول کے صداقت کے اعتراف بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے کہ ہر نبی ہر رسول جو دنیا میں آیا تھا وہ یقیناً سچائی اور حق بات لے کر دنیا میں آیا تھا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، اب بولیں گے کہ اب یہاں پر اب تو ہمارے لیے سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ چاہیں گے کہ فَهَلْ لَنَا، کہ ہمارے لیے کوئی شفعاء، کوئی سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے لیے سفارشی ہے، وہاں پر انبیاء سفارش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور کتاب کے ماننے والوں کی شفاعت کرے گی، اور شہداء شفاعت کر رہے ہیں، علماء شفاعت کر رہے ہیں، حفظاء شفاعت کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے جو ایمان والوں کے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی شفاعت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہ سب کی شفاعتوں کو جب دیکھیں گے، سفارشوں کو دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ ہمارا بھی کوئی شفیع ہے کہ جو سفارش کر سکے ہمارے لیے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کہ ہمارے لیے بھی کوئی شفیع ہے، فَيَشْفَعُ لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، سفارش کر سکے۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ کافر کو بھی آرزو اور تمنا رہے گی کہ کاش کہ ہمارا بھی کوئی سفارشی ہو اور ہماری شفاعت کرنے والا ہو جائے، لیکن کیا بتلایا گیا کہ سفارشی اور شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ دنیا میں جنہوں نے ایمان لایا تھا وہ ایمان والوں کے لیے وہاں پر انبیاء بھی کام آئیں گے، وہاں پر کتاب بھی کام آئے گی، وہاں پر یہ شہداء کی شفاعت بھی چلے گی، وہاں پر یہ علماء اور صالحین اولیاء اللہ کی بھی شفاعت چلے گی، لیکن کس کے حق میں شفاعت ہوگی؟ کہ جو ایمان والے تھے ان کے حق میں شفاعت ہوگی۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، یا کیا یہ لوگ ہماری بھی شفاعت کریں گے؟ یہ ان کا نیت تھی۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جس کو ہم دنیا میں سفارشی سمجھتے تھے کیا وہ آج ان کو شفاعت کریں گے؟ یعنی بتیں ہیں، معبودان باطل ہے، اور جن کے تعلق سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن عذاب آئے گا تو یہ لوگ ہم کو عذاب سے بچا لیں گے۔ کس کے تعلق سے بولتے تھے وہ؟ دیوتاؤں کے تعلق سے، یہ بتوں کے تعلق سے، معبودان باطل کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کہا جاتا کہ دیکھو تم پر عذاب آئے گا، تو کہتے کہ ہمارے معبودان باطل، یہ ہمارے دیوتائیں اور ہمارے بتیں ہم کو کل عذاب سے بچا لیں گے، کہا کرتے تھے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو جس کو ہم سفارشی سمجھتے تھے دنیا میں، کیا وہ ہمارے سفارشی ہمارے نظر آ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اس کے اندر فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ دو لوگ تمنا اور آرزو کریں گے کاش کہ ہمارا بھی کوئی شفیع اور سفارشی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ سفارشی ہمارا کوئی نہیں رہ سکتا، تو ہم کو کم سے کم ایک موقع دنیا میں بھیجنے کا دیا جائے، او نردو، کہ ہم کو لوٹا لیا جائے، ریٹرن کر دیا جائے ہم کو دنیا میں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم دنیا میں جو بدعملی کرے تھے، کفر کرے تھے، شرک کرے تھے، وہ سب چھوڑ کر ہم اچھے عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، یہ آرزو تمنا کریں گے۔ او نردو، کہ ہم کو لوٹا دیا جائے دنیا میں، فنعمل، تاکہ ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس عمل کے ہٹ کر ہم عمل کریں گے جو دنیا میں پہلے جو ہم کو زندگی ملی تھی، جو کرتے تھے، شرک کرے تھے، کفر کرتے تھے، رسولوں کو باتوں کو نہیں مانے تھے، ہم اس سے ہٹ کر ہم عمل کر کے آئیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ تمنا اور آرزو کریں گے ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ بھیج، تاکہ ہم کیا ہے اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کفر شرک نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ تمنا اور آرزو کریں گے۔ لیکن یاد رکھے کہ ان کو زندگی جو ملی تھی، زندگی کے لمحات ملے تھے، وہ زندگی کے لمحات کا جو موقع دیا گیا تھا صرف دنیا میں موقع دیا گیا تھا، اور اب ان کو مہلت دنیا میں بھیجنے کی جو کہی جائے گی کہ وہ مہلت ان سے قبول نہیں کی جائے گی، کہ تم کو یہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آخرت، یہ دنیا میں جو تم کو زندگی کی سانسیں دی گئی تھی، وہ سانسوں کو تم نے کس میں استعمال کیا، وہ اور نتیجہ نکالنے کے لیے آخرت کا دن ہے۔ نتیجے کے وقت میں کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ دنیا ہی میں امتحان کا مقام پہ اگر انسان مان جائے تو اس وقت اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو
اب پھانسی کی سزا سنا دی جائے، سزا سنانے سے پہلے انہیں کوشش کر سکتا ہے، پیروی کر سکتا ہے، سزا کو ٹال سکتا ہے اس کے اندر، لیکن پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور قتل کی سزا سنا دی جائے، اب سزا سنانے کے بعد جب اس کو پھانسی کے پندے پر لے جایا جا رہا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک موقع دو، آئندہ سے میں یہ حرکت نہیں کروں گا، تو وہ قابل قبول ہوتا ہے اس کے لیے؟ نہیں، قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب دنیا کا فیصلہ، دنیاوی جج کا فیصلہ رد نہیں ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ جو پورے ججوں کا جج ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ قیامت میں آنے کے بعد اب کسی کو دنیا میں دوبارہ بھیجا نہیں جا سکتا۔ جو بھی تھا وقت تھا تو دنیا کی مہلت تھی، ان کو دنیا میں کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ کہیں گے اس کے اندر او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کر لیا، اپنی زندگی کو انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو انہوں نے دنیا میں۔ کیا خسارہ ہوا؟ کہ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کا اگر کوئی کسی کاروبار پہ اپنا پیسہ لگائے تو اصل سرمایہ بھی ختم ہو جائے، نفع بھی ختم ہو جائے، بالکل جس کو کیا کہتے ہیں، گھوٹالہ جو کہتے ہیں، بالکل خسارہ، تو یعنی کہ پورا ہر طریقے سے مال ختم ہو جائے تو ایسے وقت اس کو خسارہ اور نقصان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے نفس کا خسارہ اور گھاٹا کر لیا۔ کیا گھاٹا کر لیا؟ ہم نے ان کو دنیا میں زندگی کی مہلت اور زندگی کے لمحات عطا کیے تھے، یہ زندگی کے لمحات اور زندگی کی مدت یہ سرمایہ تھا ان کے لیے، اصل پونجی تھی یہ۔ جیسا کہ انسان کاروبار کرتا ہے تو اصل سرمایہ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، 1,00,000 2 لاکھ کی رقم ہوئی جب کوئی کاروبار اس کے اندر کریں گا، اس کے اندر تو اصل سرمایہ جو ہوتا ہے اس کو وہ پونجی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پونجی ہی سے کیا عالم کاروبار میں لگاتا ہے، وہ پونجی سے 1 لاکھ کے انہیں آہستہ ہوتے 2 لاکھ کرتا، 4 لاکھ کرتا، 5 لاکھ کرتا، وہ اصل رقم وہی ہے اس کے اندر، اصل رقم سے انہیں بڑھاتے رہتا اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو زندگی کے لمحات سانسیں دیے تھے، یہ سانسوں سے فائدہ حاصل کر کے نیکیاں بڑھاتے جائیں، نیکیوں میں اپنے اضافہ کرتے جائیں۔ ہم نے سانسیں دی تھی نیکیاں بڑھانے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے سانسوں کو گناہوں میں خرچ کر کے اپنا اصل سرمایہ کا انہوں نے نقصان کر ڈالا۔ خسروا انفسہم، اپنے آپ کو انہوں نے گھاٹے میں اس طرح ڈال لیا کہ ارے اس سے کچھ زندگی کی لمحات سے ایمان لایا نا۔ ایمان یہ کیا ہے؟ اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ سرمایہ سے اب نیکیاں کرتے جانا، تو سرمایہ میں اضافہ کرتے جانا ہے اس کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نیکیاں حاصل کرنا تو کجا ہے، انہوں نے سرمایہ جو ملنا چاہیے سرمایہ کو حاصل نہیں، ایمان ہی حاصل نہیں کیا دنیا میں انہوں نے، تو اپنے آپ کا گھاٹا کر لیا۔ قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والا اور کافر یہ دونوں کے لیے کہ انسان بھی اگرچہ کہ کیا ہے ایمان والا جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے سرمایے سے پورا مکمل استفادہ کر رہا ہے، ہر لمحہ نیکی کرتا ہے، لیکن ایک ایمان والا اس کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ میں نیکیاں کم ہو رہی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی اصل سرمایہ ہونے کی بنیاد پر وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں آ کر کم سے کم سرمایہ تو حاصل کرا تھا۔ کیا سرمایہ ہے؟ وہ ایمان کا سرمایہ اس نے حاصل کیا تھا، اور نیک اولیاء اللہ کے نیک بندے وہ سرمایہ سے مکمل استفادہ کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اور انبار بنا لیے تھے، اور انہیں اگرچہ کہ کیا ایمان کا پونجی تو حاصل کر لیا تھا لیکن نیکیوں کی کثرت نہیں کر سکا، لیکن دونوں کے اندر سرمایہ ہونے کی وجہ سے وہ اول کار کامیاب ہوگا، یہ بعد میں کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ تو علماء نے مثال دیا کہ ایک بزرگ نہر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر 3 مچھلیاں ہیں نہر کے پاس، کنارے پر کہاں وہ تیر رہے ہیں، تو وہ سمندر کے پاس قریب پہنچ کر انہوں نے کیا کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہم ان 3 مچھلیوں کا شکار کریں گے۔ تو جیسا ہی انہوں نے کہا کہ اس کا شکار کریں گے تو ایک مچھلی فوراً سن کر سمندر کے پانی کے اندر، وہ نہر کے پانی کے اندر کیا ہے ڈبکی لگا کر آگے بڑھ گئی اس کے اندر، اور دوسری جو مچھلی تھی
تو وہ مچھلی نے سننے کے باوجود بھی اپنی بیچ بچا کی کوشش نہیں کی، تو وہ شکاری کرنے والے نے اس مچھلی کا شکار کیا۔ تو شکار کرنے کے بعد اب انہیں وہ مچھلی ہیلا کی، کیا کی کہ اپنے آپ کو مردہ ثابت کرنے کے لیے بالکل پانی کے اوپر آ کر بے سود پڑ گئی۔ تو انہیں شکار کر کے لہا کے دیکھا تو کیا ہے، بے حس پڑی ہوئی ہے، کچھ دم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر لے کے پھینک ڈالا، پھر انہیں وہ مچھلی کو پھینک ڈالا، دوبارہ پانی میں پھینک ڈالا۔ تو اب اس کے بعد تیسری مچھلی کو لیا وہ شکاری، لینے کے بعد کیا ہے، وہ مچھلی کو لیا تو کنارے سے انہیں پانی کے اندر بھاگی بھی نہیں اور کچھ ہیلا اور تدبیر بھی نہیں کری انہیں، اب لینے کے ساتھ ہی اب شکاری کے ہاتھ میں آنے کے بعد تڑپڑی اس کے اندر، انہیں بلا نہیں جاندار ہے، نہیں اس کے اندر جان ہے، اس کو تو رکھنا چاہیے، شکار کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ تو علماء مثال دیتے ہیں کہ یہ پہلی جو مچھلی تھی فوراً سننے کے ساتھ ہی کہ میں شکار کروں گا، تو شیطانی جال اور شیطانی وباؤں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا وہ نیکوکار بندہ تھا، فوراً شکاری شیطانی چال کو دیکھ کے سننے کے ساتھ ہی وہ اندر بڑھ گیا۔ اب دوسرا جو تھا وہ ایمان والا تو تھا لیکن گناہگار تھا، تو وہ اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن بعد میں ہیلا کر لیا، اللہ نے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو ہیلے کی تدبیر دیا، تو وہ ہیلا کرنے سے انہیں بھی بچ گیا، تو وہ بھی کیا ہے، اس کی بھی جان بچ گئی۔ لیکن تیسرے شخص کے پاس نہ اس کے پاس ایمان تھا، نہ پونجی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ شکاری کے جال میں پھنس کر اپنا کیا ہے، اپنا بھی نقصان کر لیا، اپنی زندگی کا بھی نقصان کر لیا۔ تو یہ مثال ایمان والے کی، ایک نیکوکار کی مثال، گناہگار کی مثال اور ایک کافر کی مثال دی گئی۔ تو یہاں کہا گیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو یہ لوگ بولیں گے کہ کہاں ہیں ہمارے بتیں، ہماری سفارش کرنے والے، کہاں ہیں ہمارے کیا ہے معبودان باطل۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ دنیا میں جو گھڑ کر معبود بنا لیے تھے اپنی طرف سے، وہ سب کے سب وہاں پر غائب ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، دور ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے ان سے، وہ ما کانوا یفترون، جن کو یہ دنیا میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر معبود بنایا تھا، اپنے طور پر گھڑ لے کر یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے کہتے تھے، وہ کل قیامت میں ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ سب کے سب ان کے نظروں سے وہ اوجھل ہو جائیں گے۔ اب اوجھل ہونے کے معنی علماء فرماتے ہیں کہ وہ غائب ہو جائیں گے، یا حقیقت میں غائب ہو جائیں گے، یا سامنے رہیں گے بھی تو ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا